اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ این ایف سی بھی ڈائریکٹلی بجٹ سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک فہرست ہے, 1 2 3 4 5 صفحے, یہ آپ لوگوں کی کابینہ ہے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کو چھوٹا کریں گے, اس کی کٹوتی بھی کریں گے, آسٹیرٹی میجرز بھی کریں گے. بجٹ کے اوپر ہم لوگ کافی لان تان تو کرتے رہتے ہیں باقی چیزوں کو, آئی ایم ایف کی باتیں بھی مانتے رہتے ہیں, ٹیکس بھی لاد دیتے ہیں عوام پہ, تو یہ کیوں نہیں چھوٹا کرتے آپ کابینہ کو؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب اس وقت اس ٹیم کے کیپٹن ہیں, لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کابینہ بالکل ریوائز ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے برملا یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں اپنے جو منسٹرز ہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر, جسے وہ مسلسل مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ان کا اپنا آپ یہ کہیں کہ بڑا گہری نظر ہے, اس کی بنیاد کے اوپر کابینہ کو ریویو کیا جا سکتا ہے, اور یہ بجٹ کے بعد عین ممکن ہے. یعنی کوئی کٹوتی ہوگی کابینہ کے اندر؟ آپ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت کابینہ کے جو ممبران ہیں انہیں یہ واضح کیا ہوا ہے کہ آپ کی کارکردگی کو میں خود جانچ کر رہا ہوں, اور اگر کارکردگی معیار کے مطابق نہ ہوئی تو وزارتیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں, وزارتیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں ان کیبنٹ ممبر سے جو ڈیلیور نہیں کر رہے. انٹرسٹنگ. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, ہمارے یہاں پاور کی اس ٹائم پر سرپلس ہے, ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے. دوسری طرف ایک طرف آپ سولر پینلز کے اوپر ٹیکس لگانے کا کر رہے ہیں, تو وہ کنفرم کر دیجیے گا کہ کیا سولر پینلز کے اوپر ایکسٹرا ٹیکسز لگ رہے ہیں, 10% سے 18% ہو رہے ہیں یا نہیں. دوسری طرف آپ لوگ پاور کے اوپر پاور کے مزید پروجیکٹس لگانے کی بات کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی کے تھرو اینڈ تھرو ادر مینس. 1700 ارب کی میرے سامنے فگر آ رہی ہے. ساری جو تجاویز ہوتی ہیں یہ بجٹ سے پہلے سامنے آتی ہیں. اس میں اب ہماری جو آگے وے فارورڈ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایسے اقدامات اور ایسے کام کرنا کہ جس سے عوام کے اوپر مزید بوجھ نہ پڑے. آئی ایم ایف کے ساتھ شاید یہ ہمارا آخری سال ہو, ویسے تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس سال بھی آگے ان کے ساتھ نہ جانا پڑے. ایک ایگریمنٹ میں تک ہے نا ہم تو ابھی, جی انفارچونیٹلی, اور ہماری کوشش ہے کہ یہ آخری سال ہو, اور اس کے بعد ہمیں ان کے چنگل سے میں تو کہوں گا کہ ہم نکل آئیں. کچھ ان کی وجہ سے بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالنا یہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے. اور اس کے بعد ابھی یہ جو سارا معاملہ امریکہ ایران وار کا ہوا, اپنا ہرمز بند ہوئی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, میں جن چند میٹنگز میں تھا, میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ بات بتاؤں کہ میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنی زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, اور جب انہیں بتایا جا رہا تھا کہ اس سے کیا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. He was very much disturbed. تو پھر ہم اس لیے ہم لگا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, اور ان کی یہ بڑی واضح ڈائریکشن ہے. باقی یہ تمام جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ تجاویز کی شکل میں آتی ہیں, ہمارے اتحادیوں کے پاس جاتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پچھلے بجٹ میں بھی سولر کے اوپر 20% ٹیکس لانے کی بات کی گئی تھی, ہمارے اتحادی نہیں مانے, ہم نے اس کو 10% کیا. پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ کافی رول پلے کیا, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. سو دیز آر جسٹ پروپوزلس, اس میں بات ہوگی بھی آگے, اور یہ انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں عوام کو ڈرائیں نہ برائے مہربانی. میں تو وہ بتا رہی ہوں جو تجاویز سامنے آ رہی ہے, اور لیک ہمارے آپ لوگوں کے ارد گرد کے سورسز سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے.